السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، جس کا ہم سب پر بہت احسان و کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے طریقے اپناتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے، عبادت کے جو طریقے، جو احکام اللہ رب العالمین نے ہم پر نازل کیا، ہم سب اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے وہ عمل جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں کہیں بیکار اور رائگاں نہ ہو جائے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل نماز ہے، جس نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مومنون کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومنین کامیاب ہو گئے، او مومن جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جو نماز کے اندر خشوع خضوع انکساری تذلل اختیار کرتے ہیں، اور عبادت میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنا اور خوش کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کے تئیں وہ اپنی نماز کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ پیارے نبی نے جو طریقہ اپنایا ہے، پیارے نبی نے جو طریقہ اپنانے کا حکم دیا ہے، اسی پر اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں، اور پیارے نبی کے طریقے پر پڑھی گئی نماز ہی قابل قبول ہے۔ لیکن عام طور سے ہم مساجد میں دیکھتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن امام صاحب نے ابھی اپنا رکن مکمل نہیں کیا، ابھی امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع یا سجدے میں نہیں گئے، مقتدی اس سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، مقتدی امام سے پہلے حرکات کر لیتے ہیں، مقتدی امام سے پہلے اپنے وہ کام کر لیتے ہیں جو امام کے کرنے کے بعد کرنا چاہیے۔ ایسے نمازیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اما یخشی احدکم اذا رفع راسہ قبل الامام ان یجعل اللہ رأسہ رأس حمار او یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، رواہ البخاری و مسلم۔ پیارے نبی کہتے ہیں، اما یخشی احدکم، کیوں نہیں ڈر لگتا تم میں سے کسی کو، اذا رفع رأسہ، کہ جب وہ اپنے سر کو اٹھائے قبل الامام، امام سے پہلے۔ اگر کوئی شخص سجدے میں اپنے امام سے پہلے سجدے سے سر کو اٹھاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعید بیان کرتے ہیں، ان یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا سر گدھے کے سر کی طرح بنا دے، یا اس کی صورت کو، اس کی شکل و شباہت کو گدھے کی طرح بنا دے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو شخص امام کی اقتداء نہیں کرتا بلکہ اس کے ارکان کے کرنے سے پہلے اپنے ارکان کو کر جاتا ہے، ایسے نمازیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے۔ یہ سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے، لہذا
ہم اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کریں، اور امام جب اپنا رکن مکمل کر لے، ایک حالت سے دوسری حالت میں تحویل ہو جائے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جائے، پھر اس کے بعد مقتدی کو منتقل ہونا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نمازی کے سر کو یا اس نمازی کے چہرے کو گدھے کے مانند بنا دے۔ لہٰذا ہم سب نماز پڑھیں تو یہ سوچ کر کے پڑھیں کہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی چاہیے، اور اس نماز میں اطمینان اور سکون سے نماز پڑھیں، تاکہ ہم ہر رکن پیارے نبی کی سنت کے مطابق کریں، کیونکہ نماز میں سکون ہی پیارے نبی کی سنت کے مطابق نماز ادا کرا سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہی نماز پڑھ سکتا ہے جو سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور جب سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ہوگی، جلد بازی میں نہیں ہوگی، تو آدمی ہر کام امام کے پیچھے کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز مکمل ارکان و شروط کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، مقتدی امام کے متابع ہیں۔ جب امام اپنی حالت کو تحویل کر دیں تو مقتدی کو اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔